نافلہ موعود کی اس عظیم پیشگوئی کا ذکر پہلی مذہبی کتب میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ یہود کی حدیث کی مشہور کتاب تالمود میں لکھا ہے، مسیح موعود کے وفات پانے کے بعد اس کی آسمانی بادشاہت اس کے فرزند اور پھر اس کے پوتے کو ملے گی۔ پس یہود کی کتاب میں موجود یہ پیشگوئی بھی نومبر کے مہینے میں ہی پوری ہوئی، جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند ارجمند پیشگوئی مصلح موعود کے مصداق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تاریخ ساز عہد میں زمین کے کناروں تک شہرت پانے کے بعد ماہ نومبر کی 7 اور 8 تاریخ کی درمیانی شب کو اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو جماعت پر بظاہر ایک خوف کی حالت طاری ہو گئی۔ ایک طرف جہاں اپنے لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا اور جماعت کا کیا بنے گا، وہاں دوسری طرف دشمن خوشی سے بغلیں بجانے لگا کہ اب تو یہ جماعت یقیناً ختم ہو جائے گی۔ ایسے کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق جو اس نے قرآن کریم میں جماعت مومنین کی نسبت فرمایا تھا کہ میں ضرور ان کو ان کی خوف کی حالت کے بعد امن کی حالت میں بدل دوں گا، دشمن کی خوشیوں کو پامال کر دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نافلہ کے ذریعے خلافت ثالثہ کے روشن آفتاب کو جماعت پر طلوع فرما کر اپنی قدرت کا نشان دکھایا۔ نافلہ موعود حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب 8 نومبر 1965 کو بعد نماز عشاء اس الہی جماعت کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ نے سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہو کر ان بنیادوں پر بلند سے بلند عمارتیں تعمیر فرمائیں۔ نومبر 1954 میں آپ کی بحیثیت صدر انصار اللہ تقرری ہوئی اور اس سے اگلے سال ہی اسی مہینے میں 18 تا 19 نومبر 1955 کو مجلس انصار اللہ کا پہلا سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔ نومبر 1979 میں آپ کی زیر نگرانی میں قرآن کریم کے 20,000 نسخے انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر شائع کیے گئے۔ 9 نومبر 1980 کو ایک اور تاریخ ساز واقعہ اس وقت رونما ہوا جب 14ویں صدی ہجری کا اختتام اور 15ویں صدی کا مبارک آغاز ہوا، اور نئی صدی کے استقبال کے لیے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی تحریک فرمائی۔ اس موقع پر روا میں 100 بکروں کی قربانی بھی پیش کی گئی۔ مبارک تھا یہ ام المومنین کا، ہوا مقبول رب العالمین کا، نوید احمد و تنویر محمود، یہ موعود ابن موعود ابن موعود۔ یہ پہلی تقریر اس نے کی تھی فرخ راحیل صاحب نے، اس نے پڑھا تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خواہش کہ میں نومبر کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر بنا رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اب وہ چھوڑ دیا جائے اور اس اسلامی نام سے اب یاد کیا جائے سال کو۔ اس کے بعد اس نے بھی اور آنے والے سب مقررین نے کہیں نبوت کا نام نہیں لیا، سارے نومبر 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 کرتے رہے، کم از کم اس مجلس میں تو نبوت اس مہینے کا نام لیتے ہیں۔ نومبر کو ہائی لائٹ کیا تو ساتھ نبوت ہی کہہ دیتے تاکہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی، سننے والوں کو پتہ لگ جاتا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اسلامی مہینے کو اب نام لیں گے، اور اس مجلس میں بھی اس کا نام نہیں لیا ایک دفعہ کے بعد۔ چلو خیر، اب کیا پروگرام ختم ہو گیا ہمارا؟ اچھا، کیوں خالد عمران تم کیا کہتے ہو؟ غزل تیار کی تھی؟ چلو، تم نے خود بنائی غزل؟ چینی کے ساتھ؟ مٹ گئے سارے غم
جب سے ملے مٹ گئے سارے غم، آپ جب سے ملے، گنگناتے ہیں ہم، آپ جب سے ملے، گنگناتے ہیں ہم، آپ جب سے ملے، آپ جب سے ملے، دلکشی بن گئی، نغمگی بن گئی، دلکشی بن گئی، نغمگی بن گئی، زندگی ایک دم، آپ جب سے ملے، زندگی ایک دم، آپ جب سے ملے، آپ جب سے ملے، خوشبوؤں میں بسے خواب سے سلسلے، خوشبوؤں میں بسے خواب سے سلسلے، بے خودی ہر قدم، آپ جب سے ملے، بے خودی ہر قدم، آپ جب سے ملے، آپ جب سے ملے، جان احساس کیسا یہ ہونے لگا، جان احساس کیسا یہ ہونے لگا، عمر ہے ایک کم، آپ جب سے ملے، عمر ہے ایک کم، آپ جب سے ملے، آپ جب سے ملے، مٹ گئے سارے غم، آپ جب سے ملے، مٹ گئے سارے غم، آپ جب سے ملے، گنگناتے ہیں ہم، آپ جب سے ملے۔ کس کی غزل ہے یہ؟ مبارک صدیقی صاحب کی۔ تمہارے اردو میں کتنے نمبر تھے؟ جی پاس ہو گئے تھے اردو میں؟ جی کتنے نمبر تھے؟ 63۔ تمہارے؟ اردو 67۔ اچھا، دیتے سیٹ ہو ذرا۔ یہ کتابیں سجانے کے لیے رکھتی ہیں، درس میلیں کہیں نہیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے، درس میل کہیں نہیں رکھی ہوئی، نہ کوئی اور کلام رکھا ہوا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ اچھا، وہ آج کل ڈسپلن بہت سخت ہے جامعہ میں۔ وہ ایک پرانی کلاس کے لڑکے نے مجھے لکھا ہے کہ نام نہیں میں لوں گا اس کا، کہ مماہدہ کلاس پہ رحم آتا ہے۔ اگر ہمارے وقت میں ڈسپلن ایسا ہوتا تو ہم شاید دوڑ جاتے جامعہ چھوڑ کے۔ یہ پتہ لگ گیا کہ اس ان کا جامعہ کا شوق جو تھا نا وہ عارضی تھا، اس فکرے سے ہی لگ گیا۔ کیوں اور چھوڑ کے دوڑ جاتے؟ بس ایک ہی ملی ہے، باقی کہاں ہے؟
दुर्योधन भी है, कलाम महमूद भी है। कहाँ ठीक है, कुछ छोड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि पहली जो सालसा क्लास है, सालसा ही है ना, राबिया हो गई है, उसमें जामिया आने का शौक़ इतना नहीं है, हैं? अगर वो शौक़ होता तो फिर तो हर कुर्बानी करके तैयार हो जाता इंसान।